وزیراعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات۔ پاک قطر تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تعاون پر غور، مشترکہ اقتصادی اہداف اور علاقائی استحکام کی اہمیت پر زور، دونوں رہنماؤں کا اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی دوحہ میں قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات خصوصاً تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے تعاون کو سراہا۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قطر میں موجود پاکستانیوں کی میزبانی کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، پاکستانی دونوں ممالک کی ترقی میں پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور۔ وزیراعظم نے غزہ تنازع پر قطر کے اصولی موقف کو بھی سراہا۔ قطری وزیراعظم کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے عزم کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امیر قطر کے ہمراہ قطر میوزیم میں منظر آرٹ گیلری کا دورہ۔ وزیراعظم اور امیر قطر نے ملاقات کے بعد ایک ہی گاڑی میں دیوان امیر سے قطر میوزیم تک کا سفر طے کیا۔ امیر قطر نے وزیراعظم کو بذات خود پاکستانی فن پاروں کی نمائش منظر کا دورہ کرایا۔ دونوں رہنماؤں کے مابین غیر روایتی گرمجوشی دیکھنے میں آئی۔ امیر قطر اور ان کی ہمشیرہ اور قطر میوزیم کی چیئرپرسن نے غیر رسمی اور دوستانہ ماحول میں وزیراعظم کو فن پارے دکھائے اور نمائش کے منتظمین اور پاکستانی فنکاروں سے تعارف کروایا۔ وزیراعظم نے امیر قطر اور ان کی ہمشیرہ کا منظر آرٹ گیلری کے انعقاد اور پاکستانی فنکاروں کی پذیرائی پر شکریہ ادا کیا۔ کہا، نمائش کا انعقاد پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ منظر آرٹ گیلری کا قیام قطر اور پاکستان کے درمیان سماجی اور بھائی چارے کے مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیراعظم نے دورے میں معروف پاکستانی معمار نیّر علی دادا، پاکستانی مصوروں، فوٹوگرافر، خطاط اور دیگر فنکاروں سے ملاقات کی۔ پاکستان کے 160 ارکان پارلیمنٹ کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط۔ امریکی کانگریس ارکان کے خط کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ خط نون لیگ اور اتحادی ارکان کی جانب سے لکھا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ کسی ملک کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد، مجرمانہ دھمکیاں متعارف کروائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے انتشاری سیاست سے ملک کو مفلوج کیا۔ خط کا متن۔ امریکہ کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں کردار سے اظہار لا تعلقی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے پر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائیاں پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ اس پر فیصلہ بھی پاکستانی عدالتیں ہی کریں گی۔ پاکستان کی سیاست پاکستانی عوام کے لیے ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو عہدے سے ہٹانے یا ان کی رہائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ پاکستان کسی کے معاملے میں مداخلت کرتا ہے، نہ دخل اندازی پسند کرتا ہے۔ ہماری امریکی سیاست کے حوالے سے کوئی پوزیشن نہیں۔ لندن میں ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف برطانیہ میں احتجاج کی تفصیلات مل گئیں۔ حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس، کہا، کوئی بھی احتجاج مہذب انداز میں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے لابنگ کی جائے گی۔ سازش کی جا رہی تھی پنجاب کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرانے کی، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کبھی حکومت نہیں ملی۔ حکومت میں آئے، کارکردگی صفر۔ ہمارے جو مخالفین ہیں اب وہ یہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ پنجاب ترقی کر رہا ہے، تو ہمارے وزیر اعلیٰ کو دیکھو، وہ صرف یہ جلسہ کر لو، یہ حملہ کر دو۔ میرے مخالف کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، یہ جو چیف جسٹس ہے اس کو نہیں مانتے، یہ ترمیم ہم واپس کرائیں گے۔ اور جب میں چیف جسٹس کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی میں اس میں داخل ہوئی، وہی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتے ہیں کہ مخالف کی ہیڈ لائن ہوتی ہے چیف جسٹس کو نہیں مانتے۔ اگلے دن وہ تقریب حلف برداری میں بیٹھے ہوئے تھے۔
मुखालिफिन अब बातें करने लगे हैं कि पंजाब आगे बढ़ रहा है। वो बद तहजीबी करते हैं, कहते हैं मार दो जला दो। कारकर्दगी में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी था, है और रहेगा। काम करना मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता नहीं। मुखालिफिन सिर्फ नकल कर सकते हैं। हमारे मुखालिफिन हुकूमत में हों या बाहर, इनको फसादात की आदत है। अब वो ये नहीं कह सकते कि इनको हुकूमत नहीं मिली। भाई चुप करके बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में कभी नहीं आना। पंजाब में किसानों के लिए 5000 सुपर सीडर की तकसीम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। स्मॉग एक अजदा है जो सर उठाता है। स्मॉग का मसला हल करने में कई साल लगेंगे। सुपर सीडर से स्मॉग में कमी आएगी। इमरान खान ने हमेशा 3 बातें की। उसने कहा खोद के बुत तोड़ दो। दूसरा उसने कहा कि मैं का बुत तोड़ दो। जब आप मैं का बुत नहीं तोड़ेंगे, अपने अंदर रहेंगे, तो आप अजीम कौम नहीं बन सकते। खुद मुख्तारी बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद मुख्तार नहीं होंगे, अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते। तो हकीकी आज़ादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो। इस बार फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे। यकीन है मजबूर नहीं किया जाएगा, पहले ही मसला हल हो जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा, खौफ के बुत तोड़ दो। जात से बाहर निकले बगैर अजीम नहीं बन सकते। जब तक फैसले खुद नहीं करेंगे, खुद मुख्तार नहीं होंगे। हमने ऐसा निजाम बनाया है कि आइन और कानून की पासदारी बालादस्ती हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। सूबे में तुलबा यूनियंस बहाल करने का ऐलान। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो माजी की प्रैक्टिसेस थी उसका थोड़ा तरीक़ेकार तब्दील हुआ है। जो माहौल ख़राब हुआ वो इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने और फिर बाकी भी कुछ जचामान ऐसे थे जिन्होंने जो है अपने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया। पसंद और नापसंद के ज़रिए वो जुडिशरी को चलाते रहे। लंदन में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया पीटीआई के लोगों ने किया है, उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मजम्मत करता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम के बाद माजी की प्रैक्टिसेस खत्म हो गई। इस तरमीम की बदौलत अवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर शख्स अपने अमल का जवाबदेह है। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। ये पसंद की बुनियाद पर निजाम चलाते थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस लंदन में काजी फायजिसा के साथ पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत। कहा, माफिया वो है जिसने काजी फायजिसा पर लंदन में हमला किया। ये गुंडागर्दी है। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके। निजी कॉलेज के हवाले से जाली मां बनकर प्रोपेगेंडा करने वाली टिकटॉकर खातून गिरफ्तार। सारा खान को अदालत के बाहर से सीआईए मॉडल टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया। खातून पर थाना गुलबर्ग में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। डीआईजी इमरान कीश्वर ने कहा, खातून ने खुद को निजी कॉलेज की तालिबा की मां जाहिर किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से वायरल करने का कहा था। पीआईए की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मौसूल। निजकारी कमीशन ने 60% शेयर्स की खरीदारी के लिए 10 अरब की बोली मुस्तरद की। निजकारी कमीशन ने कम से कम 85 अरब रुपए की बिडिंग मांगी। कंसोर्शियम ने दोबारा 10 अरब की बोली लगाई और हुकाम ने कहा कि हुकूमत 10 अरब में पीआईए शेयर्स देना चाहती है तो खरीदने को तैयार है। हुकूमत इस कीमत पर शेयर्स फरोख्त नहीं करती तो पीआईए को खुद चलाए। निजकारी कमीशन दोबारा मिलने वाली बोली को वफाकी काबीना में रिपोर्ट करेगी। काबीना कमेटी निजकारी ने पीआईए की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस की मंजूरी दी थी। कमेटी ने पीआईए के 60% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। बानी पीटीआई जेल मैनुअल के मुताबिक जिस किस्म की सहूलियात के हकदार हैं फराहम करें। जेल रूल्स में जो सहूलत मौजूद है वो तमाम बानी पीटीआई को फराहम करें। अदालत का हुक्म, बानी पीटीआई को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की नौदीन न्याजी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को अखबार फराहम करने की हिदायत कर दी। अपने लिए बिला वजह परेशानी न बनाएं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट जेल को तंबीह।
شعیب شاہین نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات بھی نہیں کروائی جاتی، واٹس ایپ کال کی سہولت جیل مینول میں نہیں ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا جواب، واٹس ایپ کال ہو یا جیسے بھی ہو آپ بات کروا دیا کریں، جسٹس ارباب محمد طاہر کے ریمارک۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جیل حکام نے 3 گھنٹے انتظار کروایا، جیل حکام انڈر ٹیکنگ چاہتے ہیں کہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، بانی پی ٹی آئی کے سیل کی بجلی بند کی گئی، پانی بھی نہیں دیا جاتا، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، شبلی فراز نے کہا ہمیں کہا گیا کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، حکومت کے ایسے حربوں سے سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اسد کیسر بولے ہم منتخب نمائندے ہیں، اپنے لیڈر سے سیاسی گفتگو ہی کریں گے، جیل حکام کو حکومت کا چمچہ نہیں بننا چاہیے، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک قابل مذمت ہے، ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں، پورے ملک میں باہر نکلیں گے، تحریک انصاف میں کوئی تقسیم نہیں، سب ساتھ کھڑے ہیں۔ زرتاج گل نے کہا کہ حکومت کی یہ حرکت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس ظلم اور جبر کا جواب دینا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم سباتی کے جسمانی ریمانڈ کا حکم کالعدم قرار دے دیا، عدالت کا جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار، جج ابو الحسنات نے جو رپورٹ دی ہے ہم اس پر مطمئن ہیں، میرا گزشتہ روز کا غصہ جائز نہیں تھا، جج ہمارے سامنے نہیں تھے، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم جو فیصلے میں نہیں لکھ سکتے وہ عدالت میں کہہ بھی نہیں سکتے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارک۔ کسی بھی صورت میں تانوں پرابلم نہیں ہون دینی، تساں سال بھی 10 دفعہ ہو، جدوں دل کرے آن لائن جاؤ، فارم بھرو، آدھے گھنٹے تک تانوں ویزا ملے گا، او دے بعد تساں فلائٹ پھڑو تے آ جہاں جہاں آپ کی کوئی ریلیجس جگہ ہے وہ ہم آپ کے لیے اوپن کر دیں گے۔ کرکٹ والی گل ہے، 100 بسم اللہ جنی دفعہ آنا ہے آؤ، چیمپئن ٹرافی تے بھی آؤ، انڈیا پاکستان دے میچ تے بھی آؤ، اور اسی ایکچوئل اسپیشل کوٹا رکھ رہے ہیں۔ سکھ یاتریوں کے لیے پاکستان آمد پر ویزا کی کوئی فیس نہیں ہوگی، 124 ممالک کے لیے ویزا فری کر دیا، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ سے آئے سکھ یاتریوں کے 44 رکنی وفد کی ملاقات، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مہمان بنایا، کہا امریکہ، کینیڈا اور UK پاسپورٹ رکھنے والی سکھ کمیونٹی آن لائن فارم جمع کرائے اور 30 منٹ میں ویزا حاصل کرے، سکھ یاتری پاکستان بھر میں مذہبی مقامات کی آزادی سے یاترا کر سکتے ہیں، چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت میچ دیکھنے آئے، خصوصی کوٹا رکھ رہے ہیں۔ پاسپورٹ بنوانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے خوشخبری، محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے شناختی کارڈ ایڈریس کی شرط ختم کر دی گئی، اب شہری کسی بھی شہر سے پاسپورٹ بنوا سکیں گے، مراسلہ جاری۔ آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریز کو گرا دیا جائے، لاہور ہائی کورٹ کا اسموگ کے تدارک کے لیے بڑا حکم، فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کی ہدایت، محکمہ اسکول سے بچوں کے پک اینڈ ڈراپ کے لیے بسیں دینے کی تفصیلی رپورٹ طلب، سرگودا میں فیکٹریز کی آلودگی کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل، ٹولنٹن مارکیٹ سے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی آئندہ سماعت پر طلب، جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر تحریری حکم جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا، چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا، ڈویژن بینچ نے گزشتہ روز ایمان مزاری کے خلاف دیا گیا جسمانی ریمانڈ معطل کیا تھا، عدالت نے آج جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا، ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا، مقدمہ سائبر کرائم یونٹ اسلام آباد پولیس کے انچارج کی مدعیت میں تھانہ آب پارہ میں درج کیا گیا، مقدمہ تفتیش کے دوران ہادی علی کے انکشافات پر درج کیا گیا۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا آج آخری روز، ابھی تک 50,25,789 سے زائد افراد ریٹرن جمع کرا چکے، گزشتہ سال کی نسبت انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد میں 23 لاکھ سے زائد کا اضافہ ہوا، FBR نے ایڈوانس اسٹاک رجسٹر سسٹم لانچ کر دیا، ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں بہتری لانے اور محصولات میں اضافے کے لیے نیا سسٹم متعارف کرایا گیا، FBR افسران کو رجسٹرڈ افراد کے ڈیٹا تک مکمل رسائی ہوگی،
इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स कारोबार के इख्तिताम पर 1319 पॉइंट्स कमी से 88,966 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा 277 रुपए 85 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 700 रुपए सस्ता होकर 2,87,700 रुपए का हो गया। मरीम नवाज पंजाब के अवाम के लिए दिन रात काम कर रही हैं। एक साल में 80 मंसूबे शुरू किए, बहुत से मंसूबे मुकम्मल हो गए, कुछ जल्द तकमील को पहुंच जाएंगे। मुखालिफिन का काम झूठ की सियासत करना है। गवर्नर पंजाब किसी वक्त शॉट मारते हैं लेकिन हम चुप कर जाते हैं। हम सियासी रवादारी पर यकीन रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा। वज़ीर आला पंजाब ने सहाफ़ियों की फलाह के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए। प्रेस क्लब में सोलर सिस्टम लगाना अच्छा फैसला है। खुशी है कि सहाफ़ियों के लिए अमली तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं। आज प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए एफ ब्लॉक का लेटर लाई हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने रूडा के हवाले से कमेटी बनाई है। रूडा के 3200 प्लॉट्स जल्द वज़ीर आला पंजाब खुद सहाफ़ियों को देंगी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सालाना जनरल बॉडी इजलास 2024-25 कराची में मुनक्किद हुआ। टीवी और रेडियो कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने शिरकत की। इजलास में मियां आमिर महमूद को चेयरमैन पीबीए मुंतखब किया गया। मियां आमिर महमूद दुनिया न्यूज और पंजाब ग्रुप के चेयरमैन हैं। जियो न्यूज के सीईओ इब्राहिम रहमान वाइस चेयरमैन मुंतखब। ARY के सीईओ सलमान इकबाल को सीनियर नायब सदर मुंतखब किया गया। डॉन न्यूज के सीईओ शकील मसूद हुसैन सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। आज टीवी के अहमद जुबैरी को ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। KTN के अख्तर काजी को फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। चार माह बाद मुल्क भर में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल। PTA के मुताबिक SMW सबमरीन केबल में खराबी को दूर कर दिया गया। 1750 GBS डेटा के शॉर्टफॉल पर काबू पाया गया। नई फेस केबल को 2023 में शामिल किया गया ताकि सलाहियत में इजाफा हो सके। आइंदा 2 सालों में मुल्क में 3 केबल्स का इजाफा किया जाएगा। बदनू बका खेल में शहीद होने वाले मेजर आतिफ खलील शहीद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद को आज़ाद कश्मीर में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नाइक आजादुल्लाह को कर्क और लांस नाइक गजम्फर अब्बास को जिला लिया में सुपुर्द खाक किया गया। मेजर आतिफ खलील की नमाज जनाजा में कोर कमांडर रावलपिंडी और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। शुहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में आला अस्करी और सिविल हुकाम, लवाहिकीन और इमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। हमारा अज़्म हौसला बुलंद है और शुहदा की ये अजीम कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारी ताकत हैं। ISPR। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार ने खलीज अदन में 23 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ईरानी माहीगीर कश्ती की जानिब से हंगामी मदद की कॉल मौसूल हुई। PNS जुल्फ़िकार के अमले ने फौरी तौर पर माहीगीरों को तिब्बी और टेक्निकल मदद फराहम करते हुए इंजन की मुरम्मत की। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी ऑपरेशन बहरी जहाजों की हिफाजत और सलामती के हवाले से पाक बहरिया के अज़्म को जाहिर करता है। ISPR। कारसाज हादसा केस। कराची की अदालत ने मुलजिमा नताशा को मरकजी केस में बरी कर दिया। गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक बाप बेटी के बुरासा, मुलजिमा को पहले ही मुआफ कर चुके। मुलजिमा नताशा के खिलाफ मुनशियात केस जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जेर समाअत है। रावलपिंडी की तहसील काहोटा में पहाड़ी पत्थरों में फंसे बच्चे को निकाल लिया गया। बच्चा पहाड़ों पर बकरियां चराते चट्टानों में फंस गया था। बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे जारी रहा। चमन में ट्यूबवेल के बोर में गिरने वाला 4 साल बच्चे को निकालने के लिए कार्रवाइयां जारी। ट्यूबवेल के बोर की गहराई 900 फीट है। बच्चे के जिंदा होने से मुतालिक कुछ कहना काबिल सख्त है। जिला इंतजामिया।
پاکستان میں پہلی بار ناکارہ ہوائی جہاز کی زمینی راستے سے منتقلی، بوئنگ 737 کی کراچی سے حیدرآباد منتقلی۔ ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ کمپنی کے مطابق ہوائی جہاز کی لمبائی 110 فٹ، وزن 40 ٹن ہے۔ جہاز کو 74 ویلر ٹریلر کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں 5 روز باقی، وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون؟ 7 سوئنگ ریاستوں کا کردار اہم۔ ایریزونا کی 11، جارجیا کی 16، مشیگن کی 15، نیواڈا کی 16، شمالی کیرولائنا کی 16، وسکانسن کی 10، پینسلوینیا کی 19 الیکٹورل ووٹ فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ 5 سپریٹ ریاستوں میں کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں سخت مقابلے کا امکان۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کی سوئنگ سٹیٹس میں بھرپور انتخابی مہم، دونوں امیدواروں کا نوجوان نسل کے ووٹ کے حصول کے لیے ایڑی چوٹی کا زور۔ امریکی صدارتی الیکشن قریب آتے ہی تلخیاں بڑھ گئیں۔ صدر جو بائیڈن کو اپنا بیان بھاری پڑ گیا۔ ریپبلکن ووٹرز کو کچرا کہنے کے بعد وائٹ ہاؤس کی وضاحتیں، کیملا ہیرس اور بائیڈن نفرت کی مہم چلا رہے ہیں، قیادت کے لیے نااہل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ برس پڑے، کچرے کے ٹرک میں بیٹھ کر احتجاج، کہا 24 کروڑ شہری کچرا نہیں۔ ٹرمپ نے بائیڈن کو بدترین صدر اور کیملا ہیرس کو بدترین نائب صدر قرار دے دیا۔ صدارتی انتخابات کی قبل از وقت ووٹنگ میں دھاندلی کا الزام بھی لگا دیا۔ ٹرمپ کے بیان نے پولنگ کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ ریاست پینسلوینیا میں دھاندلی کی جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا الزام۔ لیبنان میں بھاری نقصان کے بعد اسرائیل جنگ بندی پر آمادہ، 60 روز کے لیے سیز فائر معاہدہ چند روز میں طے پا جائے گا۔ لیبنان کے عبوری وزیر اعظم پر امید، اسرائیلی میڈیا مجوزہ معاہدے کے نکات سامنے لے آیا۔ اسرائیلی فوج معاہدے کے بعد 7 روز میں واپس جائے گی۔ لیبنانی فوج جنوبی علاقے کا کنٹرول سنبھالے گی۔ اسرائیل کو خطرے کی صورت میں کارروائی کا حق حاصل ہوگا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ قبول نہیں جو ہمارے مفادات کے خلاف ہو۔ غزہ میں صفاقانہ اسرائیلی حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 102 شہادتیں، مجموعی تعداد 43,163 ہو گئیں۔ شمالی غزہ کا علاقہ بین الاحیاء ڈیزاسٹر زون قرار، سعودی حکومت کا 11 نومبر کو عرب اسلامک سمٹ بلانے کا اعلان۔ مشن آسٹریلیا، پاکستان کی ٹیم کا پہلے ون ڈے کے لیے تیاریوں کا آغاز، میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں پریکٹس، بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے ٹریننگ سیشن۔ آسٹریلیا پہنچنے والے کھلاڑیوں کے دوسرے گروپ نے آج آرام کیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ 4 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ Left as we look and it's through the wall and in and immediately اور کاراباؤ کپ میں شاندار ٹاکرے، مانچسٹر یونائیٹڈ کا پنجا، مانچسٹر یونائیٹڈ نے لیسٹر سٹی کو 2 کے مقابلے 5 گول سے دھوس ہٹا دی۔ ٹوٹنہم نے مانچسٹر سٹی کو 2-1 سے ہرا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز HD، میں ہوں عامر ظفر اور میں ہوں ثانیہ چودھری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ وہ کڑھائی سے بھی فائٹ کر لے گا۔ کون؟ برائٹ، کیونکہ نئے برائٹ کا بیسٹ ایور فارمولا گہرائی